بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علی آرائیں۔ فرینڈس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انورٹر کے اندر جو ایرر آتے ہیں، یعنی کہ جو انورٹر چلتے چلتے پرابلم دینے لگ جاتا ہے، 15 نمبر کا ایرر دیتا ہے، تو اس کی سولوشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو بی پی کا ایرر دیتا ہے اس کی بھی سولوشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ایرر آتے کس وجہ سے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو فرینڈس ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے، کیونکہ میں آپ کو پراپر طریقے سے اور آرام سے گائیڈ کروں گا، یعنی کہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو فرینڈس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے اور اس سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرینڈس اس پہ اچھی خاصی کاسٹ لگ جاتی ہے ہماری، تو پھر اگر چلتے چلتے ہی اگر مسئلہ کرنے لگ جائیں تو ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈس میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، تو فرینڈس پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فرینڈس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انورٹر کی سیٹنگ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو فرینڈس جن حضرات کو انورٹر کی سیٹنگ نہیں آتی، انورٹر کی سیٹنگ کی کمپلیٹ ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اور میری پچھلی ویڈیو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں پراپر طریقے سے انورٹر کی کمپلیٹ سیٹنگ بتا چکا ہوں، اور اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی طریقے سے انورٹر کی کمپلیٹ سیٹنگ کر سکیں۔ تو فرینڈس آپ بات کرتے ہیں انورٹر کے ایرر کی۔ انورٹر کے جو ایرر ہوتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے 15 نمبر کا ایرر۔ تو فرینڈس سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ انورٹر کا جو ایرر آتا ہے 15 نمبر کا ایرر، وہ ایرر اس ٹائم پہ آئے گا جب سورج کی روشنی نہ ہو، یعنی کہ سورج سے پراپر طریقے سے آپ کو وولٹ نہ مل رہے ہوں، کیونکہ جو 15 نمبر کا جو ایرر ہوتا ہے وہ سولر کی وجہ سے آتا ہے۔ تو سولر کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے لوز ہوئے ہوں گے، یا تو پھر سولر کے جو میل اور فیمیل جو کنیکٹر ہوتے ہیں ان کنیکٹر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ ایرر آتا ہے۔ تو فرینڈس پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آیا کہ آپ نے اس میں کون سی وائر یوز کی ہے، میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ 4 mm کی وائر یوز کریں، اور 4 mm کی وائر کے بارے میں جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور فرینڈ جو 4 mm کی وائر ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگی اگر آپ وہ یوز کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ وائر جب بھی لیں آپ باہر کی وائر لیں، امپورٹڈ وائر لے گا، اور چیک کر کے لیے گا کہ کوپر ہو، پیور کوپر ہو، کیونکہ آپ کو تھوڑی سی کوسٹلی تو پڑ جائے گی، لیکن یہ کہ آپ کی لائف ٹائم کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے وائر کی وجہ سے آپ کو پھر کوئی ایرر نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 15 نمبر کا جو ایرر آتا ہے ہمارے پاس، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے سورج کی طرف سے آنے والی شعاعیں سولر پلیٹس کو مل رہی ہیں، اور یعنی کہ سولر پلیٹس آپ کو وولٹیج دے رہی ہیں یا نہیں۔ تو دن کے ٹائم پہ تو یہ ایرر نہیں آئے گا، اگر ہاں اس صورت میں آئے گا کہ اگر ابر ہو، سورج کی تپش نہ ہو، سولر پلیٹس کو انرجی نہ مل رہی ہو۔ تو فرینڈس شام کے ٹائم پہ اکثر یہ ایرر آتا ہے، جیسے عصر کے بعد چونکہ سولر سے وولٹیج نہیں آ رہے ہوتے، روشنی کم ہو جاتی ہے، مغرب ہونے والی ہوتی ہے، تو سولر آہستہ آہستہ وولٹیج چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو فرینڈس اس صورت میں 15 نمبر کا ایرر آئے گا۔ تو فرینڈس جب بھی 15 نمبر کا ایرر آیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ سورج سے وولٹیج آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر سورج کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ پراپر طریقے سے سولر کو سورج کی روشنی مل رہی ہے اور آپ کے وولٹیج بھی پورے ہو رہے ہیں، تو دوسرا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے جو جہاں پر آپ نے جو جوڑ لگائے ہوں گے وائر کے، آپ نے وہ وائر کے جوڑ چیک کرنے ہیں کہیں سے وہ لوز تو نہیں ہے۔ تو فرینڈس یہ سولوشن ہے 15 نمبر کے ایرر کی، یعنی کہ 15 نمبر کا ایرر ہمارا صرف اور صرف سولر سے ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو فرینڈس اب ہم بات کریں گے بی پی کا جو ایرر آتا ہے ہمارے پاس۔ بی پی کا جو ایرر آتا ہے یعنی کہ بیٹری پرابلم، یعنی کہ یہ ہمارا بیٹری کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس آئے گا بی پی کا ایرر جب آپ کوئی ہیوی مشینری چلائیں، اور وہ بھی اور سولر سے بھی آپ کو وولٹیج نہ آ رہا ہو، یعنی کہ عصر سے مغرب کے ٹائم پر یا رات کے ٹائم پر یہ ایرر اکثر یہ رات کے ٹائم پہ ہی آتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جب مسئلہ ہوا تھا تو یہ عصر کے بعد ہی پرابلم ہوا تھا، سولر سے پراپر طریقے سے وولٹیج نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے ہیوی مشینری جب چلائی تو اس کی وجہ سے اس نے لوڈ کو، تو بیٹری جو ہوتی ہے وہ لوڈ کی اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتی، تو وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی، تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے یا تو وہ سولر سے اس کو بیک اپ مل رہا ہو، یا تو آپ کی واپڈا آ رہی ہو، تو واپڈا بھی نہ ہو اور لوڈ شیڈنگ ہو اور سولر سے بھی بیک اپ نہ مل رہا ہو، اس صورت میں یہ آپ کو بی پی کا ایرر دے گا، کیونکہ بیٹری پراپر طریقے سے لوڈ نہیں اٹھاتی۔ کیونکہ ہم جب اپنی کوئی بھی الیکٹرانکس مشینری جو یعنی کہ ڈرل مشین ہو گئی یا پانی کی موٹر ہو گئی یا فریزر وغیرہ، اگر ہم شام کے ٹائم پہ چلائیں گے، کیونکہ سولر جو ہے عصر کے بعد پاور دینا کم کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ سولر اپنی پاور چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس واپڈا بھی نہ ہو تو سارا لوڈ بیٹری پر آ جاتا ہے۔ اور اس دوران اگر ہم کوئی ہیوی مشینری چلا دیں، یعنی کہ اگر ہم کوئی ایکسٹرا ڈی فریزر چلا دیں یا فریزر چلائیں یا پانی کی موٹر چلا لیں، یعنی کہ ہیوی لوڈ اگر ہم کوئی چیز چلا دیں، تو اس صورت میں بیٹری پر لوڈ نہیں جاتا، کیونکہ بیٹری لوڈ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر انورٹر آپ کو شو کرتا ہے بی پی، یعنی کہ وہ بیٹری ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہیوی مشین ہوتی ہے ان کا ٹارک لوڈ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، تو ٹارک لوڈ کے لیے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے یا تو سولر سے پاور آ رہی ہو
یا پھر وابڈا سے پاور آ رہی ہو، کیونکہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے وابڈا لازمی چاہیے ہو یا سولر لازمی چاہیے، دونوں میں سے ایک چیز لازمی ہو۔ اب ہمارے پاس وابڈا بھی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو اور سولر بھی نہ ہو تو بیٹری اس کو نہیں اٹھائے گی، تو یہ اس صورت میں بی پی کا ایرر آتا ہے۔ تو فرینڈس جب بھی آپ کے پاس بی پی کا ایرر آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے بیٹری کے جو کنیکٹر ہوتے ہیں وہ آپ نے کنیکٹر چیک کرنا ہے کہ آیا کہ وہ کہیں سے لوز تو نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جب یہ بی پی کا ایرر آ رہا تھا تو میں نے بیٹری کا کنیکشن چیک کیا، دوبارہ سے کھول کر میں نے انہیں ٹائٹ کیا اور ٹائٹ کر کے دوبارہ میں نے انہیں لگایا، تو پھر اس کے بعد سے میرے پاس ایرر نہیں آیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک بار دوبارہ جب میرے پاس بی پی کا ایرر آیا تو میں نے اسے چیک کیا کہ آیا کہ آ رہا کیوں ہے، تو یہ اس صورت میں آ رہا تھا کہ میرے پاس وابڈا بھی نہیں تھی اور سولر بھی ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا، کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھی تو وابڈا تو ویسے ہی نہیں، وابڈا تو ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں ہے، اور سولر شام کا ٹائم تھا، سولر ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا، تو میں نے ایک دم سے فریزر چلایا تو اس نے مجھے ایرر دینا شروع کر دیا، بی پی یا انورٹر جو ہے وہ چلانے لگ جائے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر ہیوی لوڈ ڈال رہے ہیں، جیسے گدا گاڑی کے اوپر آپ ٹرک کا لوڈ ڈال دیں گے تو گدا گاڑی بیٹھ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے فرینڈس جب آپ اس کے اوپر ہیوی لوڈ ڈالیں گے شام کے ٹائم پہ تو یہ آپ کے بی پی کا ایرر لازمی دے گا، ویسے دن کے ٹائم پہ یہ ایرر نہیں دے گا۔ ہاں اگر اس صورت میں دے گا یعنی یا تو آپ کی بیٹری پرانی ہوگی تو وہ ایرر دے گا، یا پھر آپ کی بیٹری پراپر طریقے سے چارج نہیں ہو رہی تو وہ ایرر دے گا، اور چارج نہیں ہو رہی ہوگی تو بھی آپ نے جو ہے اس کے کنیکٹر چیک کرنے ہیں کہ یہ چارج کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ انورٹر کی سیٹنگ کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے 23 نمبر پر جو کہ بائی پاس انیبل رکھنا ہوتا ہے۔ 23 نمبر پر دو آپشن دیتا ہے آپ کو، یعنی کہ بی بائی ای ہوتا ہے یا بی بائی ڈی ہوتا ہے، یعنی کہ بائی پاس انیبل یا بائی پاس ڈسیبل، یعنی کہ آپ نے وابڈا سے اس کو انیبل رکھنا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہیوی مشین نہیں چلائیں گے تو وابڈا سے انیبل ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کو لازمی 23 نمبر کی جو سیٹنگ ہے اس پہ آپ نے لازمی بی بائی ای پر رکھنا ہے، انورٹر کی شیئرنگ کو انیبل رکھنا ہے۔ جب بھی آپ ہیوی مشینری کنیکٹ کریں یعنی اس صورت میں یہ وابڈا کے اوپر کنیکٹ ہو جائے، اگر آپ نے اس کو بائی پاس ڈسیبل رکھا ہوگا تو یہ وابڈا جب آپ کے پاس وابڈا ہوگی اور اگر آپ نے ہیوی مشینری چلا دی تو یہ وابڈا پر نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے ڈسیبل رکھا ہوگا، تو اس میں انورٹر کے جلنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فرینڈس یہ تھے ہمارے 15 نمبر کا ایرر اور بی پی کا ایرر جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ ایرر اس صورت میں آتے ہیں جب وابڈا بھی نہ ہو اور سولر بھی ڈسکنیکٹ ہو چکا ہو، تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ ایرر آئیں گے۔ تو فرینڈس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ احمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔